ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، یہ ایمان اصل نیکی ہے، ایمان حقیقی نیکی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے تو یہ نیکی کی توفیق دینے والا جب چیز کوئی دیتا ہے تو یہ حقیقی چیز ہوتی ہے، اور لینے کے بعد جب کوئی اس چیز کو لینے والا اس چیز کو لیتا اور اسے استعمال کرتا ہے تو یہ اب مخلوق کی ہوتی ہے اور مخلوق کا عمل ہوتا ہے۔ بعد میں اللہ چاہے تو اسے قبول فرما لے، اللہ اپنی شان کے مطابق نہ اسے دیکھے تو اسے قبول نہ کرے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک حکم کی تعلیم ہے۔ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتا ہے تو حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، جو اسے مانتا ہے یہ ایمان ہے۔ جو حکم نہیں مانتا، حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، تو جب اس نے اللہ کو ہی نہیں مانا تو حکم پر عمل جو ہے، حکم کی تعلیم پر عمل جو ہے وہ تو مخلوق نے کیا ہے اور بغیر ایمان کے کیا ہے۔ جب کوئی بغیر ایمان کے کرتا ہے تو اس کا عمل اسے کامیابی نہیں دیتا، اس لیے پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے اور بعد میں حکم کی تعلیم پر عمل ہے۔ اور جدھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ نہ کرو تو ادھر تو عمل ختم ہو جاتا ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، اس میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں کھایا اور پیا جائے گا۔ اور جدھر اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہوتا ہے لا تاکلو، کہ نہ کھاؤ، ادھر تو حکم کی تعلیم ختم ہو گئی۔ حکم کی تعلیم میں تو تب ہی کام کیا جاتا ہے جب اللہ پاک کا ارشاد ہو کہ یہ کام کرو، جیسے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ حقیقی عبادت اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جو حقیقی عبادت اللہ کا حکم ماننا، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کی طرف نہیں آتا، اس کا تو عمل ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا، اے شیطان، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ پتہ چلا کہ حکم حقیقی عبادت ہے، حکم میں ایمان ہے، اور جو حکم چھوڑ دیتا ہے مالک کا، وہ عمل جتنے بھی دنیا بھر کے کرتا ہے وہ اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ شیطان نے آگے کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ، کہ میرا عمل اس سے بہتر ہے۔ اب جب اس کا عمل اس سے بہتر ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حکم میرے نزدیک کوئی حکم نہیں ہے، میرا عمل جو ہے وہی سارا کچھ ہے۔ اسی بات پر اللہ پروردگار نے اس پر لعنت فرمائی۔ اب روزے میں کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ روزے میں ہے کھاؤ نہ، پیو نہ، اور مباشرت نہ کرو، یہ منع ہے۔ جس چیز کا منع ہو جائے یہ حرام ہوتی ہے، حرام۔ روزہ اس لیے اونچا ہے کہ اس میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک فطرت پر عمل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک فطرت میں جو چیز ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ فطرت میں کیا چیز ہے؟ خواہش ہے۔ جب کوئی عمل فطرت کی مطابقت میں کرتا ہے، یہ ہے جس نے بھوک میں کھایا ہے، بھوک میں پیا ہے، بلوغت پر شادی بیاہ کیا ہے، یعنی اس کا جینا اور مرنا جو ہے یہ فطرت پر ہے۔ جب کوئی فطرت پر جیتا اور مرتا ہے تو یہ عمل میں جیتا اور مرتا ہے، اور جب کوئی فطرت کے خلاف کرتا ہے تو یہ وہ ہے کہ جس نے ایک اللہ پروردگار کے حکم میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ فطرت میں کھانا پینا مباشرت کرنا ہے۔ اب جب اس نے کھانا چھوڑ دیا،
پینا چھوڑ دیا، مباشرت کرنا چھوڑ دی۔ اب اس نے کس میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں کیا ہے، فطرت میں تو کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب جب کوئی فطرت میں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کس میں چھوڑ دیتا ہے کہ فطرت میں خواہش ہے، خواہش میں کھایا جاتا ہے، اگر خواہش نہ ہو کون کھاتا ہے؟ خواہش میں پیا جاتا ہے، اگر خواہش نہ ہو کون پیتا ہے؟ خواہش میں مباشرت کی جاتی ہے، اگر خواہش نہ ہو کون مباشرت کرتا ہے؟ اب دیکھیے حرام میں کتنی بڑی بات ہے۔ حرام میں صرف اللہ کا حکم ہے کہ ایسے نہ کرنا۔ جب اللہ پروردگار کا حکم آ گیا تو اب خواہش کھانے پینے کی ہے، فطرت کھانا پینا مباشرت کرنا ہے، یہ دونوں ہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فطرت بھی ہے اور فطرت میں خواہش بھی ہے اور خواہش میں کھانا پینا وغیرہ بھی ہے۔ اب اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ میں نے تم پر روزہ فرض کیا۔ اب جب روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے۔ جب روزہ اللہ نے فرض کیا تو اب فطرت کے خلاف بات کرنی ہے، یہ اللہ پاک کا پیار ہو گیا، اللہ کی رضا ہو گئی۔ اب روزے میں کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، مباشرت بھی نہیں کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، خواہش کی نفی ہو گئی ہے۔ روزہ ہی تو کیسی عبادت ہے جس میں اللہ پروردگار کی رضا کے ساتھ مطابقت ہے۔ روزے میں نہ فطرت کے ساتھ مطابقت ہے، نہ خواہش کے ساتھ مطابقت ہے۔ روزے میں ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول میں بندے کی کوشش ہے، اب اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اور یہ مہینہ ایک ایسا ہے جس میں اللہ خود راضی ہونے کے لیے اپنی رحمت دے رہا ہے، جو کہ روزہ ہے۔ اس لیے جس نے روزہ رکھا وہ ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن جنم لینے والا بچہ ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی فطرت کا عمل ہوتا ہے۔ بس جو کھلا دیا ماں باپ نے وہ کھا لیا، جو پلا دیا ماں باپ نے وہ پی لیا، اور جس سے روک دیا اس سے یعنی رک گیا۔ جو دے گا ماں باپ وہی وہ کھائے گا پیے گا، اور جو نہیں دے گا اس سے وہ رک جائے گا۔ اب جیسے چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے اب ماں باپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اسی طرح مومن جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کتنا قسمت والا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وما توفیق